آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. دن رات، آذانوں میں، نمازوں میں، جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے. لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے، ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے. تمام غموں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور 10 درجے بلند فرمائے گا، یعنی درجات کی بلندی بھی. اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے. یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا. ربک یخلق ما یشاء ویختار، اور تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، جس کو جس چیز سے چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو جس چیز میں چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. اس کا کچھ دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا محروم کر دینا بھی امتحان کے لیے ہے. بندے کی اس میں کوئی مجال نہیں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا. کسی کو حسد کا حق حاصل نہیں، اسی لیے حسد بہت بڑا جرم ہے، اور اسی لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اختیار، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں. اگر ہم دیکھیں تو مثلا 7 آسمان ہیں، کس آسمان کو کس لیول پہ رکھنا، سب سے اوپر کون سا ہوگا، سب سے نیچے کون سا ہوگا، یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا؟ اس نے جنتیں بنائی، جنت میں جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا، یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور ان میں جبریل علیہ السلام کو ان سب فرشتوں کا ایک طرح سے سردار بنا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یخلق و یختار، وہ پیدا کرتا جس کو چاہے، جو نام دے، جس کو چاہے جہاں تک مقام دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طرح مکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، ان کو جیسا چاہے بنائے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے یا کسی خاص چیز کے لیے چن لے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یخلق ما یشاء و یختار، زمین ساری اس کی، کسی کو اس نے سرسبز بنا دیا، کہیں پہاڑ اٹھا دیے، کہیں سمندر بہا دیا، کہیں ریگستان بنا دیا، جو چاہا بنایا. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنائیں تو کسی کو حق دیتے ہیں کہ کوئی اس پہ تبصرہ کرے یا تنقید کرے؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی مرضیاں جتانے لگتے ہیں جبکہ وہ بھی پوری اپنی نہیں ہوتی،
تو وہ جس نے خود سب کچھ بنایا ہے، کیا اس کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھے؟ ما کان لہم الخیارہ، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لوگ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ کی اس تخلیق پر، اس کے فیصلوں پر، وہ بھی اس کو سب پتا ہے. جو کچھ منہ سے بولتے ہیں لوگ، وہ بھی اس کو پتا چل جاتا ہے. جو بولتے نہیں محض دلوں میں رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو معلوم ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا چلتا. ہمارے کسی فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے، ہمیں تو نہیں پتا چلتا. ہمارے بارے میں کوئی حسد رکھتا ہے، ہمیں تو بعض اوقات نہیں پتا چلتا. لیکن وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرے رب کو پتا چل جاتا ہے. مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ اعلان کر دیتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی کی ہے تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. کیوں اس کے لیے کیوں ہے فرما روائی؟ اس لیے کہ تخلیق جو اس کی ہے، مالک جو وہ ہے، اختیار جو اس کے پاس ہے، تو فرما روائی بھی اسی کے لیے ہے. اور یاد رکھو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے. تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حکومت اسی کی ہے، فرما روائی اسی کی ہے، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. اب اس کے لیے مزید کچھ دلائل بتائے جا رہے ہیں. ان سے پوچھئے ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا تم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا اور الہ ہے، یأتیکم بدیاء، جو تمہیں روشنی لا دے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو. یعنی اللہ تو وہ ذات ہے جس نے رات اور دن دونوں بنائے، اور دونوں ہی کی انسانوں کو ضرورت تھی، اور ان میں مسلسل تبدیلی کی ضرورت بھی تھی. رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد رات آئے، اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے تاکہ انسان اکتائے نہیں، انسان کے لیے مشکل یا پریشانی کا سبب نہ بنے. لیکن اگر بفرض محال سوچو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو تم دن کی روشنی کیسے لاؤ گے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے کہ جو یہ کام کر دے تمہارا؟ کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس حکومت ہو،
کلی حکومت فرما روائی کا اختیار ہو، جو کائنات کی تدبیروں میں اپنی مرضی کر سکتا ہو۔ کتنی زبردست دلیل ہے نا یہ توحید کی، کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو رات دن کی یہ ترتیب باقی نہ رہتی۔ تو سوچو اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ کے لیے، سرمد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ، دائمی، اگر ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ سے مراد قیامت کے دن تک کے لیے رات بنا دے، یعنی دن آئے ہی نہ، تو کیا کوئی اور ہے تمہارے پاس جو تمہارا دن لے آئے؟ افلا تسمعون، تم سنتے نہیں ہو؟ یہ بتائیے رات اور دن کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کس کی گردش سے؟ زمین کی گردش سے۔ اور زمین کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو کسی انسان کے ہاتھوں گھمائی جا سکتی ہو؟ اور پھر یہ گردش بھی نہ ضرورت سے زائد تیز ہے نہ کم ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ گردش بھی اس کی ایک تو محوری گردش ہے، ہاں، کہ 24 گھنٹے میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے، ہاں، پھر ایک اور طرح بھی گھومتی ہے۔ تو اس گردش کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ گردش ذرا تیز ہو جائے تو کیا ہو؟ 24 گھنٹے کی بجائے دن کتنا ہو جائے؟ اس سے چھوٹا ہو جائے۔ اور اگر چھوٹا ہو جائے تو آپ کی نیند کیسے پوری ہوگی؟ اور نیند پوری کرنے کے بعد کام کس وقت کریں گے؟ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے نا کہ سیدھی سادھی عقل رکھنے والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا، یا ایک لٹو خود سے ہمیشہ نہیں گھومتا رہتا۔ بچے کھیلتے ہیں نا بال سے یا لٹو سے، تو اگر آپ اس کو گھمائیں، ہاتھ سے گھمائیں یا کسی بھی چیز سے، تو گھومنے کے بعد پھر رک جائے گا۔ مشین سے چلائیں تو بجلی ختم ہو جائے گی، یا بیٹری یا سیل اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا تم نے وہ کون سی بیٹری، اس کا چارجر کون، وہ کہاں سے کون چارج کرتا ہے کہ جو مستقل طور پر اس کو حرکت میں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو موو کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی، وہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ اور مستقل طور پر مسلسل آئے چلے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تو ہر جگہ دلائل موجود ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ زمین ایک جگہ ٹھہر جائے، گردش چھوڑ دے، اور زمین کے ایک حصے پر قیامت تک کے لیے رات آ جائے، کون ہے جو تمہاری یہ زمین گھمائے اور پھر دوسرا حصہ سورج کے آگے جائے اور دن نکلے؟ کتنی بڑی نعمت ہے جو روز ہم کو ملتی۔ اگر پوری دنیا کے انسان مل کر اکٹھے ہو کر دھکا لگائے اور زمین کو چلانے کی کوشش کریں تو چلا سکتے ہیں؟ کوئی بجلی پیدا کریں، کوئی اور تدبیر کریں کہ زمین کو گھومتا رہنے دیں، نہیں گھما سکتے۔ اور پھر وہ بھی ایک خاص رفتار میں۔ سارے انسانوں کو پہلے تو اس بات پہ راضی کرنا ہی مشکل ہوگا کہ کس ڈائریکشن پہ گھمائیں اور کتنا تیز گھمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا جس کو تم مصیبتوں میں پکارتے ہو، جس سے تم مدد مانگتے ہو، جن سے تم مروب ہوتے، امپریس ہوتے؟ تمہارا حال کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں سے مروب ہوتے رہتے، فلاں اتنا بڑا، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا حسن ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے۔ کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور جس سے واقعی متاثر ہونا چاہیے، جس کے آگے تو پھر جھک ہی جانا چاہیے، اس کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا قل ارأیتم، ایک اور سوال ہے، ان ذرا پوچھئے ان سے، کبھی سوچا تم نے، غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا،
اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل، کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فی، کہ تم سو سکو، سکون پاؤ اس میں، آرام کر سکو۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تبصرون اور بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے نا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرتے؟ کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ اپنے خوف، محبت، خوشی، غم، ان سارے جذبات کو اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا افلا تسمعون، یہاں فرمایا افلا تبصرون۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رات کی بات تھی وہاں اگر یہ کہا جاتا افلا تبصرون تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کیسے دیکھیں؟ افلا تسمعون، تو سن کے دیکھو۔ اس سے کتنی بڑی بات پتہ چلتی کہ جو شخص پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور صرف پڑھ کے ہی نہیں، سن کر بصیرت جاگتی ہے انسان کی۔ اور جہاں دن کی بات ہے تو وہاں افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری قدرتیں اور وہ کمالات تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتے؟ یہ دن اور رات کی آمد اور رفت کے فائدے، کیا تم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا؟ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سجھائی نہیں دیتا تو سنائی بھی نہیں دیتا؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ ابتدائی حقیقتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس گردش سے نہ صرف یہ کہ دن اور رات بدلتے ہیں بلکہ موسم بھی بدلتے ہیں، کیونکہ زمین کی گردش دوہری ہے، ایک تو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ 66.5 کے زاویے پہ جھکی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو موسم نہ بدلے، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے، اور کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یعنی اس میں صرف حیرت کا پہلو یہ نہیں کہ رات اور دن آ جاتے ہیں، بلکہ رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا بھی، اور پھر زمین پر موسموں کا بدلنا بھی، یہ اللہ کے سوا کون کر رہا ہے؟ آپ کے بس میں ہوتا تو سردی جانے نہ دیتے، اور بس میں ہوتا تو جانے کے بعد آنے نہ دیتے۔ لیکن اپنے بس میں کچھ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ افلا تبصرون اور افلا تسمعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو؟ اس سے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ انسان حق کو پہچاننے کے لیے اپنی ساری فیکلٹیز کو، سارے سینسز کو استعمال کرے، اور پھر یہ کہ اگر وحی کے ذریعے جو ہدایت انسان کو ملی ہے اس کو نہ بھی سنے، پڑھے، دیکھے، تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر، سن کر بھی انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے جہاں وحی الہی کام آتی ہے وہاں اس کی اپنی سینسز بھی کام آتی ہیں۔ اگر کسی تک وحی نہیں پہنچی تو عقل کی بنیاد پر بھی اس کا امتحان ہوگا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یعنی رات کو سکون پاؤ اور دن کو اس کا فضل تلاش کرو۔
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی رات اور دن دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور رات کو تاریک اس لیے بنائے کہ لوگ آرام کر سکیں، سو سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے اور لوگوں کو اپنے سونے جاگنے کے اوقات خود طے کرنے پڑتے تو پھر وہی مسئلہ پیش آتا کہ سب اس پہ متفق ہی نہیں ہوتے. کوئی کہتا مجھے تو یہ وقت سونے کے لیے سوٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ اور کرتا. آپ دیکھیں تو ہمارے دن رات کی روٹین اور ٹائم ٹیبل کس قدر متفرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی اب رات چل رہی ہوتی. ویسے تو ابھی بھی چل رہی ہے کچھ لوگوں کی، اس وقت بھی بہت سے لوگ سو رہے ہیں، انہوں نے اب بھی اپنی مرضی سے دن کو رات بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علامتیں اور یہ نشانیاں بھی دنیا میں چھوڑی ہیں. اس زمین پہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. اور وہ کس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ دن ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کا جو یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن پھر بھی روشنی رہتی. یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے سونے کا وقت ایک ہو گیا، وہ تو ویسے ایک نہیں بھی انہوں نے کیا اپنی مرضی کر کے، لیکن جو پرندے وغیرہ اور دیگر جانور جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں وہ سب ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور ان کی اس ہم آہنگی کی وجہ سے زمین پر کتنا سکون ہے. اگر رات کو پرندے چہچہانے لگتے اور شور مچانے لگتے اور شیر دھاڑنے لگتے تو پھر ساری نیند برباد ہو جاتی. تو اس کو کیا قرار دیا اس سارے نظام کو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ تم اپنے کام کاج ٹھیک طریقے سے کر سکو. کیونکہ رات کی نیند پوری نہ ہو تو انسان دن کو صحیح طور پہ کام کر نہیں سکتا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کو ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس نعمت کا سوچا تک ہو؟ ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، اب دن گزر گیا، اب رات آنی چاہیے. شکر تو نہیں ادا کرتے. اسی لیے ہمیں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ دن کے چڑھتے اور رات کے ڈھلتے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس میں اگر آپ دعاؤں پہ غور کریں تو بہت سی دعاؤں میں محض شکر ہے. مثلا اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. یہ تمام اذکار جو ہیں یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس وقت بھی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو پکاریں گے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. پچھلی آیات کو اگر آپ غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ آغاز اور انتہا ایک ہی جملے سے ہو رہی ہے. آغاز میں بھی کیا تھا آیت 62 میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر شرک کی تردید میں دلائل دے کر ساری بات سمجھا کر آخر میں دوبارہ پکار آتی ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، رب تو میں ہوں
دوسروں کو کہاں سے شریک کر لیا تم نے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے، کھینچ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ اس گواہ سے مراد اس امت کا پیغمبر ہوگا، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کریں گے۔ تصور بنائیں، آپ ذرا امیجن کریں، قیامت کا دن ہے، بہت سی امتیں آئیں، ہر امت کا پیغمبر بھی اپنی امت کے بیچ میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس پورے مجمع میں سے، اس امت کے پورے افراد میں سے پیغمبر کو نکال کے باہر الگ کھڑا کریں گے، سمجھتے؟ الگ کر لیں گے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ کس بات کی دلیل؟ شرک کی دلیل، یعنی میرے پیغمبروں نے تو تم کو توحید کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اوروں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، تب اس کی دلیل پیش کرو۔ لیکن کہاں سے دلیل پیش کریں گے؟ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے۔ کون جان لیں گے؟ مشرک۔ کیا؟ ان الحق للہ، کہ حق اللہ کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے۔ ان کی ساری تعویلیں، دلیلیں، بہانے، سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ان قیامت کے دن وہ حیران، پریشان، ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب اور کوئی دلیل انہیں نہیں سوجے گی۔ جن پہ وہ بھروسہ رکھے ہوئے تھے وہ بھی کہیں گم ہو جائیں گے، وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی نہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز بہت بچا بچا کے رکھتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گی، اور جب مشکل آ پڑتی ہے تو وہ چیز ڈھونڈے کے نہیں ملتی۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ یا کسی انسان پہ آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے ٹرمز رکھے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں مجھے کام آئے گا، اور جب مشکل آتی ہے وہ اس سے پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ ہاتھو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، اپنی صفائی پیش کرو، کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی کچھ سوجھے گا ہی نہیں۔ وہ سب اتنی حقیر اور اتنی چھوٹی اور بیکار باتیں لگیں گی، وہ وہاں فٹ ہی نہیں آئیں گی کہ جن کو بطور دلیل پیش کیا جائے، کیونکہ جو باتیں آج یہ کرتے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں، یہ محض نفس کی تعویلات ہیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم بطور دلیل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں پیش کر دیں گے اپنی گمراہی کے جواب میں، وہ کیا واقعی وہاں قبول بھی ہوگی؟ اب آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی بحیثیت گواہ کے نکالا جائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ پیغمبر کی سچی پیروی کرنے والے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ۔ قیامت میں وہ بھی خدا کے گواہ بن کر کھڑے کیے جائیں گے، اور جن قوموں اور جن لوگوں تک انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ان کے بارے میں وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ ان کا پیغام سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، کیسا سلوک کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو حق بات پہنچاتے ہوئے بہت شرم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مانے کہ نہ مانے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ اپنے جھٹلائے جانے کا، اپنی بےزتی کا، یا کچھ اور بھی؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اپنی بےزتی کا ڈر۔ تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے، اپنی بےزتی کے ڈر سے کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا،
میری مانی نہیں جائے گی. ہاں اگر مجھے یہ کوئی گارنٹی دے دے جو کوئی نہیں دے سکتا کہ دوسرا مان جائے گا، تو پھر میں جلدی سے جا کے بتاتا ہوں. تو پھر اللہ کی بات تو نہیں نا، پھر تو اپنے نفس ہی کی بات ہے کہ جہاں آپ کو عزت ملے، جہاں آپ کے سننے اور چاہنے والے بہت ہو، وہاں تو آپ پہنچائیں، اور جہاں آپ کو جھٹلائے جانے کا ڈر ہو وہاں آپ بات ہی نہ بتائیں. کیا ہوگا؟ آپ نے بات پہنچائی، اگلے نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ پیغام تو پہنچے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جھٹلانے والے، انکار کرنے والے ایک دفعہ کر جاتے ہیں غصے میں آ کے، ناراض ہو کے، کیونکہ نئی بات ہوتی ہے نا، اور ہر نئی بات پہلے ریجیکٹ کی جاتی ہے، پہلے جھٹلائی ہی جاتی ہے. عموماً ہر نئی بات پہلے اس کا انکار ہی کیا جاتا ہے. لیکن انکار کرنے والے بھی پھر انکار کر کے ان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے. کیا کہا تھا اس نے مجھے، کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جس بات پہ جتنی غیرت آتی ہے، جتنا غصہ آتا ہے، انسان بعد میں اس کو اتنا ہی سوچتا رہتا ہے. مثلاً آپ اپنے آپ کو رکھیے اس جگہ، اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی انہونی بات کہتا ہے جسے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں اسی وقت. بہت سوچتے ہیں بعد میں اس نے کیا کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا. اس کی تو نیند حرام ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی بے عزتی ہوئی تو وہاں بھی کچھ چین نہیں. اچھا، جب ہماری بے عزتی ہوتی ہے تو ہمیں بھی چین نہیں آتا، پھر بے چینی میں اور طریقے سوچتے ہیں، اور جب بے عزتی نہیں ہوتی تو آرام سے سوتے ہیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ہے. اس کی راہ میں جتنا ٹوٹیں گے اتنے منجھتے جائیں گے، اتنے چمکتے جائیں گے، لیکن اتنا حوصلہ کس میں ہو. پھر ایک اور بات ہے کہ ضروری نہیں بے عزتی ہی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا اپنا ہی ایک خود ساختہ خوف ہوتا ہے. اپنی ذات کو ہم بہت چاہتے ہیں نا، اور سب سے بڑھ کے تو اسی کو پوچھتے ہیں کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے. تھوڑی دیر پہنچا کے تو دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا. وہی شخص جس سے آپ نے کبھی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی، اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو آپ اس ایک بات کو لے کر جو اس کی باقی خیر کو بھولتے ہیں، تو یہ ناشکری بھی ہوتی ہے، اور اس ناشکری سے اپنا ہی پھر نقصان کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو کوئی انجیکشن لگنا ہو صحت کے لیے، تو جب تک وہ لگ نہیں جاتا، اگر سامنے نظر آتا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ابھی کیا گزرے گی مجھ پہ، اور تو گزرتی ہے نا. شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی انجیکشن نہ لگوایا ہو. کسی نہ کسی طرح، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کبھی ایسا تجربہ بھی ہو جائے تو وہ بھی گزر جائے گا. تھوڑی سی بے چینی ہوگی، انریسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا کچھ طریقہ ایسا بنایا ہے کہ جب تک انریسٹ زندگی میں آتا نہیں، انسان سیکھتا نہیں. یہ جو بے چینی اور اضطراب اور ایسی کیفیات ہیں، جب تک آپ ان سے گزرتے نہیں اس وقت تک آپ کچھ پا نہیں سکتے. اللہ نے ہر کوشش سے پانے والی چیز کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے انسان کے لیے. گزرو اس میں سے پھر ملے گا. کچھ چیزیں تو اس نے بغیر امتحان کی دے دی ہیں نا، لیکن کچھ چیزوں کے لیے اس نے ہمیں آزما لیا. گزرو آزمائش میں سے تب رنگ چڑھے گا، اس کے بغیر نہیں. لیکن ہمارے لیے یہی تو مشکل ہے.